اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب اشرف ملک صاحب کے 2 کمنٹس کا جواب لیا حاضر ہے۔ پہلا کامنٹ جو ہے وہ میرے عقائد اور دوسری جو ہے آیت قرآنی کی توہین۔ تو پہلے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا، اب آپ اپنا فضل احمدی اپنا عقیدہ بتا دے۔ تو فضل احمدی پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بتا دے۔ تو فضل احمدی کا عقیدہ کیا ہے؟ فضل احمدی آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں منہ سے کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ چونکہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو خلیفہ اول تسلیم کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن ان کی باتوں پر آپ عمل نہیں کرتے۔ اور میں چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لاتا ہوں اور آپ کے 5 خلفاء پر ایمان لاتا ہوں، لہذا میں جو آپ کو اپنے عقائد کے تعلق سے جواب دینے جا رہا ہوں وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 23 اگست سن 1907 کے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کیا۔ اور یہ وہ دن تھا جب کافی بیمار رہنے کے بعد آپ جب شفا یاب ہوئے اور آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے شفا یابی کے بعد، اس خطبہ سے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حوالہ خطبات نور کے صفحہ 249 سے دے رہا ہوں، اور اس خطبے کو جو ہے وہ الحکم 31 اگست سن 1907 حضرت مسیح اسلام کی زندگی کا 31 اگست سن 1907 کے الحکم نے صفحہ 11 اور 12 پر شائع کیا۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشرف صاحب یہی میرا بھی عقیدہ ہے، سن لیں ذرا، اور یاد رکھو کہ اگر میں مر جاتا، یعنی اس بیماری پہ، اور یاد رکھو کہ اگر میں مر جاتا تو اسی ایمان پر مرتا کہ اللہ واحد لا شریک ہے اپنی ذات و صفات میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور خاتم الانبیاء اور فخر الرسول ہیں۔ اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ حضرت مرزا صاحب مہدی ہیں، مسیح ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، بڑے راست باز اور سچے ہیں۔ لہذا ملک صاحب، جب میرے خلیفہ کا یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، تو یقیناً میرا بھی یہی ہے۔ تو لہذا ہم نے آپ کے اس کامنٹ کا جواب تو دے دیا کہ جس میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے اعتقاد کو بیان کرنے کا۔ اب دوسرے کامنٹ کا آپ کا جواب تیار ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی کی توہین، کہ خاکسار نے آیات قرآن کی توہین جو ہے کر دیا۔ یہ آپ لوگ تو اپنے حرکت سے باز نہیں آئیں گے، اس طرح وہ چاشنی لگا کر کے کوٹیشن ڈالو یا پھر عنوان لگا دو تاکہ پتہ چلے احمدی جو ہے بہت ظالم ہے، قرآن کی بہت ہتک کرتا ہے۔ اس سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکر اللہ و مکرہ ان اللہ خیر الماکرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہو گیا ہے اور اس لیے دعا بھی پڑھ دینا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے یہ تاثر لے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب وہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ کتاب آپ نے نام تو غلط لیا تھا، وہ ہے یہ کتاب، دیکھیں، اعمال قرآنی اس کا نام ہے، اور یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب کافی پرانی ہے۔ حالت سے دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کافی پرانی کتاب ہے، بہت ہی پرانی ہے۔ اس کتاب سے میں کوٹ کیا تھا، وہ میرے الفاظ نہیں تھے، لہٰذا آپ نے اس میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو کلین چٹ دیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو چونکہ وقت مسیح کو نہیں مانے، مہدی کو نہیں مانے، اس لیے میں ان کو جو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ دیکھیں، قول سدید مسلمان کا سب سے پہلا کام ہے کہ وہ قول سدید پر رہے، اور یہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ایک دشمن کا دوست ہو جاتا ہے۔
تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں احمدیت کی دشمنی میں کہ آپ کو ہر کوئی جو ہے دوست ہی دوست دکھتا ہے. اب آپ نے اس کو جو کلین چٹ دیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی کو، کیا آپ کو پتہ نہیں اشرف علی تھانوی کس چوٹی کے بزرگ تھے، کس چوٹی کے علماء تھے؟ یہ مفسر قرآن تھے، انہوں نے قرآن کی تفاسیر کی ہے. فضل احمدی کو تو قرآن نہیں آتا ہے، صرف ناظرہ آتا ہے، ہم تو ترجمہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. کس طرح آپ لوگ احمدیت کے عداوت میں کس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ اس شخص کی طرفداری کرتے ہیں جو قرآن کریم کو نعوذ باللہ اس طرح استعمال کرتا ہے اور الزام دھرتے ہیں ہمارے اوپر. لعنت ایسے شخص پر رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہوں، خدا تعالیٰ کے لعنت کو نہ مولیں. یہ 30 دن کا موقع آپ کو ملا ہے، دعائیں کریں، اپنی عاقبت کو سدھاریں. احمدیت سے بات کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ آئیں، تیار ہیں، بیٹھے ہیں آپ کے دلائل کو رد کرنے کے لیے. ہم آپ کے طرح کاذب نہیں ہیں، آپ کے طرح مفتری نہیں ہیں، آپ کے طرح منافق نہیں ہیں. آپ سے تو اچھا مجھ کو کریم شیخ لگتا ہے، کیونکہ وہ کھل کر کے، یہ میں دوسرے یا تیسرے کامنٹ میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ کھل کر کے احمدیت کی مخالفت کرتا ہے. لیکن آپ تو منافق ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود کو مانتا ہوں، خلیفہ اول کو مانتا ہوں، اور پھر ہر اس شخص کے ساتھ آپ بغل گیر ہوتے ہیں، اس کو بہترین دوست بناتے ہیں، اس کو کلین چیٹ دیتے ہیں جو مسیح موعود پر لان تان کرتا ہے. کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ باغیرت انسان تو اس طرح نہیں ہوتے، باحیا انسان تو اس طرح نہیں ہوتے. اور پھر آپ وہی پرانی عادت کہ نیم پاگل عورت، اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. آپ نے وہ جو کوٹ پڑھا ہے نیم پاگل عورت کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، آپ نے اس سے کیا معنی اخذ کیا ہے؟ 2-3 کوٹ آپ نے جو پڑھے ہیں اس سے آپ نے کیا معنی اخذ کیا ہے؟ ہم نے جو اخذ کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو بھی آدمی در پردہ دل کے اندر رکھ کے کچھ بات کرتا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ہم نے معنی اخذ کیا اور آپ کو یہی میرا جواب ہے. پھر آپ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، یہ انگوٹھی پہن کر کے ٹوائلٹ میں احمدی چلے جاتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ رات میں سوتے بھی اسی انگوٹھی کو پہن کے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ہو سکتا آپ کیے ہوں گے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال باہر کیا ہے کہ اس طرح کا انسان جماعت احمدیہ کے اندر نہیں رہ سکتا جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہو، جو آیات قرآنی کے متعلق اس قدر کے غلیظ باتیں بیان کرتا ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جماعت احمدیہ سے نکال باہر اللہ تعالیٰ کر دیا ہے، کیونکہ کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ہے کہ وہ ہر گندے اور خبیث فطرت کو میری جماعت سے نکال دے گا. جماعت کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، وہی اس کی آپ کاری اور آپ پاشی کرے گا، وہی اس کا محافظ و نگہبان ہوگا. اب تو اللہ کے فضل سے وہ پودا ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے. ایک طرف اس کی شاخیں امریکہ میں لہرا رہی ہیں تو دوسری طرف ایشیا میں، اور تیسری طرف یورپ کے اندر، اور چوتھی طرف آسٹریلیا کے اندر، اور پانچویں طرف جو ہے افریقہ کے اوپر جو ہے اس کی شاخیں جو ہے لہرا رہی ہیں. لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورج غروب نہیں ہوتا. اور آپ جس لاہوری لوگوں کی باتیں کرتے ہیں ان پر سے تو سورج غروب ہو چکا ہے اور وہ رات کے اندھیرے کے اندر گم ہے. پھر آپ سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ 1 مہینہ کا وقت آپ کو ملا ہے، دعائیں کریں اور اپنی عاقبت کو سدھاریں، خوب گڑ گڑائیں اور آئندہ سے اس قسم کا بہتان نہ باندھیں. یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. یہ آپ سے ہمدردی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو کرنے کی. اپنی عاقبت کا خیال کریں، رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.